اسلام بیوی کے بارے میں کیا درس دیتا ہے؟ یہ بھی بڑا پرابلم ہے. اچھا، بعض اوقات لوگ اپنی شاید والدہ سے، میں سے ابھی ماں کی بات سب سے آخر میں کروں گا، اور فیملی ممبر سے اب بھی بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات بیوی کو بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں. ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزرا ہے. میں بیان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. کبھی سوچا آپ نے، ایک تو اللہ نے آپ کا اس کو ساتھی بنایا، اور ہم اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں. ہم کاروبار میں تکلیف میں ہوں، ہم باہر کسی ٹینشن میں ہوں، کسی بندے سے کسی بات کوئی بری لگ گئی، سارا غصہ آ کر اب بندے نے اپنی زوجہ پہ نکالنا ہے، کیونکہ وہ بیچاری تو کچھ نہیں کہہ سکے گی. پہلے کے زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا. مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں ہے؟ آج تک میں ویسے سوال کرتا ہوں، شاید غالب گمان ہے کہ جو یہاں ازواج والے، زوجہ والے بیٹھے، شادی شدہ بیٹھے، ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں. ہم اپنی بیوی کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں، غور کیجیے. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شریک حیات دنیا سے جاتی ہے نا، وہ لوگوں کو میں نے ٹوٹتے بھی دیکھا ہے. تو ایسا نہ کریں. جس طرح وہ آپ کے لیے محبت کا اظہار، دعاؤں کی آپ کی خدمت گار ہے، آپ بھی اس کے لیے اچھا برتاؤ کریں. اور نبی پاک کا کیا انداز تھا. میں تو آج اسلام کی، شریعت کی، اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ پوری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ. نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا. پھر فرمایا ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر نبی پاک اپنی ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا؟ گھر کا سودا سلف لے کے جاتے، کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے، محبت اور پیار کا اظہار فرماتے. سافٹ ماحول تھا گھر کے اندر. کیا ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث بتاتا ہوں، اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی رہن رکھوا دیا جاتا تھا. جیسے پیسے کوئی رہن رکھواتا تھا نا، بیوی بھی ایک مال کی طرح تھی. لوگ گروی رکھوا دیتے تھے اپنی بیوی کو. یہ اسلام سے پہلے بیویوں کا حال تھا. اللہ اکبر. اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا. قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے اچھا برتاؤ کرو. اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا. اللہ اکبر. خواتین تو میں کہتا ہوں، میں یہاں انشاءاللہ اس بات کو بھی، اگر واقعی عقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے، جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے. اللہ اکبر. ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو، اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے. اللہ کے نبی نے دا بیسٹ لوگوں کی جب مثال بیان کی، بہترین لوگوں کی مثال بیان کی، تو نبی پاک فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. اور آقا فرماتے سنو، میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا، حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے، یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے، جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اسے بدصورت نہ کہے، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، سنیے کا بڑا دلچسپ واقعہ. سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے. آپ کے جلال کی، آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں. بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے. حضرت عمر کا حال یہ تھا، آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے، اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے. ہوتا ہے گھروں میں، ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا، تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی. تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں واپس ہونے لگا. حضرت عمر نے بلا لیا. کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، مگر میں آپ کے دروازے پر آیا، آپ کے گھر کا ماحول دیکھا تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں، آپ کا بھی ویسا ہی حال ہے. اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا، آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں، چند حقوق ہیں، مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں. پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے، میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے.
نمبر 2، جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے، یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے، میری دھوبن بن جاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں، تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا. وہ مجھے کہتی، میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں. کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی، اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی ماٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں گا. کتنی پیاری بات بتائی. ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں، ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں. ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا، ہر غلطی کی سزا سزائے موت بھی ہوتی ہے. ہم غلطیاں نہیں کرتے. اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو اور غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا. تو ایسا نہ کرے. وہ بھی دل رکھتی ہے. ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے نہیں کی، ٹھیک ہے نا. تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے، تو وہ تو انسان ہے، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں. تو سبحان اللہ، اتنا پیارا مذہب ہے. اور اب آؤ، اسلام نے عورت کو جو ایک اور روپ دیا ہے، ایک اور مقام دیا ہے، اور وہ مقام ماں کا مقام دیا ہے. اور ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا. ماں کا کیا مقام دیا کہ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو حج مقبول کا ثواب ہے.